الفاظ کرام، پردے سے سماعت کرنے والی ہماری ماں اور بہنیں، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، الذي لا هية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له، الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هذه صراط الحكمة والصدق والصفاء، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا سیدی ابرار و اخیار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کی یہ تقریب محب گرامی حضرت حافظ وقاری آصف احمد عمادی کے اہلیہ کے 40ویں کے موقع سے رکھا گیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہے کے لیے. سبحان اللہ. کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہے بڑے کے لیے. آج ہم اور آپ ہر ایک اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. ہمارا آئیڈیل یا تو دنیا دار ہوتا ہے، ہمارا آئیڈیل کوئی نیتا ہوتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے یا کوئی فلمی اداکار ہوتا ہے. مگر قسم خدا کی مسلمان اور مومن کا جو آئیڈیل ہوتا ہے کوئی دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار ہوتا ہے. سبحان اللہ.
احمد مختار ہوتا ہے۔ ہمارے زندگی جینے کے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی ہمارے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ اگر ہمیں زندگی جینا ہے تو ہمیں کسی اور کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آمنہ کے لال کی زندگی کو دیکھ لے، آپ کی زندگی خوشگوار گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ شاعر کہتا ہے، شعر سماعت فرمائے کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبر کے لیے، کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبر کے لیے، کہ سامنے سیرت مصطفیٰ کے درس ہے رہبر کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستوں زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستوں زندگی کے لیے۔ آج ہم دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت مسلم ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے جین ہو، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی ہو، موت سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو ہم بھائی بھائی میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، ماں بیٹی میں دشمنی، پڑوسی پڑوسی میں دشمنی، محلے محلے والوں میں دشمنی، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جب ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، رب کے سامنے میں ہماری پیشی ہوگی، رب ہمارے تمام اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، تم نے کیا کیا ہے۔ ان تمام کاموں کے بارے میں جب تک ہم سے پوچھ نہیں لیا جائے گا، ہمیں قدم اٹھانے تک کی فرصت نہیں، موقع نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ آنے تو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین، ہاتھ آنے تو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین، کہ جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، کہ جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبر کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم کچھ نہیں تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ہم اپنے باپ کے پیٹ میں آئے،
اور باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں آئے اور ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اس کے بعد اٹھائے جانے پر حشر کے میدان میں بھی ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. میرے بھائی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بے وجہ آپ کو نہیں بھیج دیا گیا, بے مطلب آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا. آپ کے بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت, وہی رب ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا, جس نے زندگی کو بنائی, جس نے موت کو بھی پیدا کیا, جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا. اور زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تمہیں زندہ کیا ہے, تم کچھ نہیں تھے, تمہیں بچہ بنایا, تمہیں جوانی عطا کی, تمہیں بڑھاپا عطا کیا, اس کے بعد تم مر جاؤ گے. اللہ نے موت بھی عطا کی ہے, تمہیں زندگی بھی عطا کی ہے, زندگی بھی دی, موت بھی دی. اور موت دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے, موت بھی دی ہے. موت اور زندگی تمہیں اس لیے دی ہے کہ میں تمہیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا تھا, تمہارا کام کیا تھا, تمہاری ذمہ داری کیا تھی. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں جو دنیا میں بھیجا تھا, تمہیں دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا, دنیا میں تمہیں نمازوں کے لیے بھیجا تھا, دنیا میں تمہیں مصطفیٰ کی کردار پہ عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا, دنیا میں تمہیں سیرت طیبہ آمنہ کے لال کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا. اب رب نے تمہیں موت دی ہے, قبر کا منزل قبر کے منزل میں تمہیں گزرنا پڑے گا. اس کے بعد حشر کے میدان میں تمہیں گزرنا پڑے گا. حشر کے میدان میں تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. رب پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی اور زندگی تمہیں اس لیے دی کہ تاکہ تمہیں دنیا میں دیکھا جائے, تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم نے دنیا میں کون سا کام اچھا کیا ہے, کون سا کام کون سا عمل اچھا کیا ہے. کیا تم نے نمازیں پڑھی ہے, کیا تم نے روزے رکھے ہیں, کیا تم نے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی ہے, کیا تم نے جہالت سے بچنے کی کوشش کی ہے, کیا تم نے زنا سے اجتناب کیا ہے, کیا تم نے برائیوں سے بچنے کی کوشش کی ہے. اگر جو انسان اللہ کے بھیجے ہوئے مقصد کے مطابق زندگی گزارے گا, کل قیامت کے دن وہ بندہ خوشحال ہوگا. اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, اس بندے کے چہرے پہ شادمانی ہوگی. وہ رب کہے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی, وہ بندہ کہے گا کہ ہاں مولا ہمیں نمازیں پڑھی تھی. کہے گا روزہ رکھا تھا, کہے گا ہاں روزہ رکھا تھا. جھوٹ سے بچے تھے, ہاں جھوٹ سے بچے تھے. چغلی سے بچے تھے, ہاں چغلی سے بچے تھے. دنیا کے تمام گناہوں سے بچے تھے. بندہ کہے گا کہ ہاں مالک و مولا ہم نے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا. رب فرمائے گا کہ فرشتوں اسے عزت و آبرو کے ساتھ جنت میں داخل کر دو. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تاکہ تم میری بندگی کرو, میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تاکہ تم میری پرستش کرو, میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تاکہ تم نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکات دو, اچھے اچھے اعمال کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اس بندے سے پوچھا جائے گا, ہر بات میں نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ کہے گا ہاں ہاں نادری. اس سے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ کہے گا ہاں ہاں نادری. اس سے گناہوں سے بچنے کے بارے میں کہا جائے گا. وہ شرمندہ ہو جائے گا. وہ شخص کسی بھی امتحان, کسی بھی سوال کا جواب مطمئن طریقے سے بہترین اور اثر انداز میں دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میرے بھائی, اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوگا, اللہ فرمائے گا کہ میں نے اسے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ میری بندگی کرے, یہ میری عبادت کرے, یہ میری پرستش کرے. اس نے میری عبادت کو چھوڑ دیا تھا, میری بندگی کو چھوڑ دیا تھا, میری عبادت کو چھوڑ دیا تھا, میرے محبوب کے راستے کو چھوڑ دیا تھا. اس نے میری نافرمانی کی ہے. اب اسے گھسیٹ کر کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. میرے دوستو, اللہ
و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں جو جن اور انسان کو بھیجا ہے بندگی کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آج ہم اپنے رب کے فرمان سے دور ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دے گا۔ میرے بھائی، آج ہمیں جو اتنی تمام تر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم قرآن اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، قبر میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور حشر کے میدان میں ذلیل و خوار ہو کر کے فرشتے ہمیں گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے محترم جناب آصف احمد حمادی صاحب کہ ماشاءاللہ ایک اچھے اخلاق اور بہترین تربیت یافتہ ماشاءاللہ استاد گرامی ہے۔ مدرسہ رضویہ سید العلوم کے تقریباً 12-13 سال سے آپ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اور ان کی تعلیم بھی یہی سے ہوئی، اس کے بعد یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ نہایت ہی شریف متبع انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت امتحان لیا، بڑی بڑی آزمائشیں لی، مگر یاد رکھنا مسلمانوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندوں سے امتحان لیا کرتا ہے جسے وہ اپنا محبوب رکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے نیک بندوں سے امتحان لیا کرتا ہے، جو غافل ہوا کرتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے کہ تیرا حساب و کتاب قبر میں بھی ہونا ہے، تیرا حساب و کتاب حشر میں بھی ہونا ہے۔ مگر نیک بندے جو ہوا کرتے ہیں ان کا امتحان بار بار ہوتا ہے، اور امتحان میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، مگر کوئی انسان اس امتحان میں صبر و شکر کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے اسی پہ بھروسہ کر کے اسی کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ مالک و مولا تو ہی امتحان لینے والا ہے اور تو ہی اس امتحان سے ہمیں نجات دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وبشر الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا میں نے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں ثابت قدمی رہا اور اس کو برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، کون سی خوشخبری ہے؟ اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ ایسی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اور یہ بھی خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج یہ 40واں کا پروگرام ہے، 40واں کا پروگرام۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کون انسان 1 ہفتہ 2 ہفتہ 4 ہفتہ یا سال بھر زندہ رہے گا۔ کسی کو بھی اپنے موت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کب کسے جانا ہے۔ جانا سب کو ہے، مگر وقت معلوم نہیں ہے، ڈیٹ معلوم نہیں ہے، گھنٹہ معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی، جب ہمیں وقت معلوم نہیں ہے کہ ہمیں مرنا کب ہے، ہمیں وقت معلوم نہیں ہے کہ ہم کس دن مریں گے، کس گھنٹے میں مریں گے، کہاں مریں گے، جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھنا چاہیے، ہر قدم آخری قدم سمجھنا چاہیے، ہر گھڑی آخری گھڑی سمجھنی چاہیے، ہر سانس آخری سانس سمجھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے گناہوں سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر کے راہ راست پہ لانا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے۔ ہر جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر جانے والا دنیا سے
جاتا ہے, ہمیں بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, ہر ایک چلا جاتا ہے, مگر قبر میں جانے کے بعد اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہر انسان ہوتا ہے. ہر انسان دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے قبر میں اسے حساب دینا پڑے گا, حشر میں اسے حساب دینا پڑے گا. اگر آپ نے اچھا عمل کیا قبر میں حساب دینا ہے, اگر آپ نے اچھا عمل کیا حشر میں آپ کو حساب دینا ہے. ہر ایک کو اپنا حساب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. اگر جس نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا وہ قبر میں بھی پھنسے گا اور حشر میں بھی پھنسے گا, اور اسے فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی حافظ آصف احمد نمازی صاحب کی مرحومہ اس دنیا سے چلی گئی. اب مرحومہ یا مرحوم کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کوئی دنیا سے جانے والا چلا جائے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا توجہ کے ساتھ میری بات تھوڑی دیر کے لیے سنیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. یعنی اب وہ انتقال کر گیا, اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, انتقال کر گیا روزہ نہیں رکھ سکتا, انتقال کر گیا حج نہیں کر سکتا, انتقال کر گیا صدقہ نہیں کر سکتا, انتقال کر گیا خیرات نہیں کر سکتا. اب کیا کرے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں کر سکتا, حج نہیں کر سکتا, کوئی کار خیر وہ خود نہیں کر سکتا, مگر اگر اس کے گھر والے نیک ہیں تو وہ تو اس کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں, وہ تو اس کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں نا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کا عمل ختم, مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہے. سبحان اللہ, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک تو صدقہ جاریہ. سبحان اللہ, بولے پیار سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. صدقہ جاریہ. اگر میرے گھر کا کوئی, آپ کے گھر کا کوئی انتقال ہو گیا تو ہم نے صدقہ جاریہ کر دیا, راستے میں کہیں ہینڈ پائپ لگا دیا, کنواں کھدوا دیا, مسجد میں کی تعمیر ہو رہی تھی مسجد میں تعاون کر دیا, مدرسے میں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم نے وہاں تعاون کر دیا. کوئی غریب ہے ہم نے اس کے بدن پہ کپڑا نہیں, ہم نے اسے کپڑا پہنا دیا. کسی کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے, ہم نے اس کے گھر میں کھانے کا انتظام کر دیا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر یہ کیا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے, مرنے والا دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی انسان ڈوب رہا ہو, سمندر میں ڈوب رہا ہو, گہرے پانی میں ڈوب رہا ہو, اور وہ انسان انتظار کرتا ہے کہ کوئی بچانے والا ہمیں آ جائے, بچا لے جائے. جب مرنے والا مر جاتا ہے تو وہ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو, انتظار کرتا ہے, آخری لمحات تک کے لیے اپنی آنکھوں کو بچھاتا ہے کہ کوئی نظر آ جائے, اپنے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے کوئی بچا لے جائے, میری جان بچا دے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی کیفیت اسی طرح رہتی ہے کہ ہم تو دنیا سے چلے آئے, میرا عمل چاہے جیسا بھی ہو, کاش کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا شوہر یا میرا گھر والا یا میرے باپ یا میرے بھائی یا میرے رشتے دار کوئی تو ایسا ہے جو قرآن کی تلاوت کروائے, کوئی سی غریب کو کھانا کھلوائے, مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے مسجد میں تعاون کرے, مدرسے میں تعاون کرے, کوئی تو صدقہ جاریہ کرے, صدقہ و خیرات کرے. جب بندہ ایسا کرتا ہے, صدقہ جاریہ کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرواتا ہے, بچوں کو ناشتہ کرواتا ہے, مدرسے میں تعاون کرتا ہے, مسجد میں تعاون کرتا ہے, جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی کے فرشتے ایک لال کپڑے سے ایک بہترین تحفہ بنا کر کے اس مردے کی بارگاہ میں اس مردے کے پاس پیش کرتے ہیں. اس لال کپڑے سے ڈھکا ہوتا ہے, جیسے ہی اسی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ مردہ اتنا خوش ہو جاتا ہے, اتنا خوش ہو جاتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ مردہ اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے جتنا اس دن وہ تحفہ پانے کے بعد خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. جتنے بھی مردے ہوتے ہیں سب پریشان,
پوچھتے ہیں اس کے پاس جا کر کے کہ اے مرنے والے مرنی والی بتا کہ تیرے پاس یہ تحفہ کیا آیا ہے، کون سا تحفہ ہے، یہ کیسا گفٹ ہے؟ وہ مرنے والا کہتا ہے، مردہ کہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا آیا، میرا عمل ختم ہو گیا، مگر میرا شوہر حافظ قرآن تھا۔ سبحان اللہ، میرا شوہر حافظ قرآن تھا، میرا شوہر حافظ قرآن خود بھی تھا اور حافظ قرآن کو پڑھاتا بھی تھا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، روزانہ میرے نام سے قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، بچوں سے بھی کرواتا تھا، اور قرآن خوانی کروایا، بچوں کو ناشتہ کروایا، غریبوں کو کھانا کھلوایا، قرآن پڑھنے والے بچوں کے پیٹ میں دانا ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عمل کی وجہ سے جو اسے نیکی ملی ہے، اس نیکی کو سجا کر کے اس کی بارگاہ میں لایا گیا ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اسے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے حافظ جناب آصف احمد عمادی صاحب، اور ان کے غم میں ہم تمام اسٹاف مدرسہ نظریہ سید العلوم کے تمام اسٹاف اور تمام اراکین، ہم حفاظ کرام، علماء کرام، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان تمام لوگ ہم ان کی غم میں شریک ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے